والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں قربانی سے متعلق کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں قربانی کی تعریف یعنی قربانی کے وجوب کے بارے میں کلام کیا، اور قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، اور وہ مخصوص دن ہیں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، اور مخصوص جانور سے مراد یہ شریعت نے مخصوص رکھے ہیں بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ جانور بس قربانی کے ہیں۔ ان کے علاوہ اور جانوروں کو بنیت قربانی کے نہیں ذبح کر سکتے۔ ہاں، کھانے کے لیے عام طور پہ جیسے بکرا ذبح، مرغا ذبح کر لیا، خرگوش بھی کھاتے ہیں، بطخ کھاتے ہیں، ہرن کھا لیتے ہیں، بٹیر کھا لیتے ہیں، لیکن جو قربانی کے لیے جانور ذبح کرنے ہیں وہ شریعت نے مخصوص کر دی ہیں، وہ یہی جانور ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی قربانی کے ایام میں کوئی اور جانور ذبح کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مرغا ذبح کر دیا کسی نے کہ میں اس سال مرغی قربانی کروں گا، تو شرعی لحاظ سے یہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے لیے ایک جانور ذبح کیا، اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن جو قربانی کا وجوب اس کے ذمے ہے یا جو ہم نفلی قربانی کا ثواب پاتے ہیں وہ اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں مزید قرآن عظیم میں کیا ارشاد فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے۔ تو یہ جو قربانی کا ذکر چل رہا ہے یہ حج والی قربانی ہے۔ جو بھی پچھلی امتیں تھیں جو مسلمان تھے حج کے لیے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں ان پہ قربانی اللہ نے لازم کی تھی۔ ایک عید الاضحیٰ والی قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ نے ان کو ذبح کرنے کا خواب میں اشارہ پایا تو بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، لیکن پھر اچانک آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا گیا اور اس کو ذبح فرمایا آپ نے۔ تو یہ بھی ایک قربانی ہے، اور ایک ہوتی ہے حج کی قربانی، جو حج قران کرنے والے ہیں، حج تمتع کرنے والے حاجی ہیں، چاہے وہ شرعی فقیر ہی کیوں نہ ہو، حج کرنے کے بعد حج کے شکرانے کی ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس کا تذکرہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، مِن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی بے جان چوپایوں پر۔ تو بے زبان چوپائے جو ہوتے ہیں، جن کو بے زبان اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا ما فی الضمیر الفاظ کی شکل میں ذکر نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ یہ ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم جانور قربان کرتے ہیں تو اس وقت پھر تکبیر کہنا لازم ہے، اگر تکبیر نہیں کہی تو وہ جانور حلال نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا آگے، یہ تو آیت نمبر میں نے آپ کو 33 نمبر عرض کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ بدن کہتے ہیں بدنہ اس کی جمع ہے، بدن کہتے ہیں بڑے جانور کو، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی پر، انہیں کہتے ہیں بدنہ، اور بدن اس کی جمع ہے، بدنہ واحد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والبدن، اور یہ جو گائے، اونٹ وغیرہ ہیں، جعلناہا، بنایا ہے ہم نے انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ تو گویا کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں جن کو مخصوص کرتے ہیں، یہ چونکہ اللہ کے لیے ہم ان کو ذبح کرتے ہیں اور یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں، تو انہیں کہیں گے شعائر اللہ، کہ ہر وہ چیز جو اسلام کی ایک ظاہری علامت بنے، یعنی اس کو دیکھ کر، اس فعل کو دیکھ کر کوئی کہے کہ جو کام یہ کر رہا ہے ضرور مسلمان ہوگا، اسے کہتے ہیں شعیرہ یا شاعر اللہ، جمع اس کی شعائر آتی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص اذان دے رہا ہو تو آپ سے کوئی پوچھے کافر ہے کہ مسلمان، تو آپ کہیں گے مسلمان، کیوں؟ یہ اذان دے رہا ہے۔ بھئی اذان سے کیسے آپ نے اندازہ کیا؟ اس لیے کہ یہ اذان اسلام کے ساتھ خاص ہے، اسلام کے اندر ہی اذان دی جاتی ہے اور کوئی مذہب میں نہیں دی جاتی۔
تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ اسلام کی علامت ہے، اس لیے اس کو کہیں گے یہ شاعر اللہ میں سے ہے اذان۔ اسی طرح داڑھی شاعر اللہ میں سے ہے، اسی طریقے سے قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو گائے اور اونٹ وغیرہ ہے، انہیں ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں مقرر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ دنیا میں بھی بھلائی ہے کہ گوشت کھاتے ہیں، سب کچھ ہے، اور آخرت میں بھلائی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کہ تم جانوروں قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طاقت اور قدرت دے گا۔ ویسے تو آپ بکرے پہ بیٹھ جائیں تو بکرا بیچارہ نیچے بیٹھ جائے، کوئی بھاری سا آدمی ہو تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو جن کو ہم کھا چکے ہیں، جن کی کھالیں ختم ہو گئیں، ان کے آنتے تک جانور کھا گئے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا ہمارے ساتھ ساتھ، اور پھر یہ میدان معاشر میں آئیں گے تو اتنے طاقتور ہو کر آئیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اگر ہم ان پہ بیٹھ جائیں تو بڑے آرام سے ہمیں پل صراط پار کروا دیں گے، کیونکہ وہ طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوگی، وہ دنیاوی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر سب معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ اخروی طاقت ہے جو اللہ کی خاص عطا کردہ ہے۔ تو لہٰذا وہ اس کو سمجھنے میں یا ذہن کے قبول کرنے میں کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی نے اگر مریل سا بکرا کیا ہے تو وہ اگر اس پہ خود بیٹھ گیا تو بکرا تو اس کو لے کے پل صراط سے نیچے گر جائے گا۔ تو یہ وہی شخص سوچے گا کہ جو آخرت کو دنیا پر قیاس کر رہا ہے۔ دنیا کا جانور تو مر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا تو اس میں اب دنیاوی طاقت نہیں ہوگی، اب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اخروی طاقت ہوگی، اور وہ بالکل لے کے چلے گا۔ تو اخروی لحاظ سے اس میں فائدے، ثواب بھی ملے گا، پل صراط پر سے یہ ہمیں آسانی سے گزروائیں گے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، پس تم ان جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرو اس حال میں کہ جانور اس طرح ہوں کہ ایک پاؤں بندھا ہو اور 3 پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ صواف کہتے ہیں اس کو کہ جس کا ایک پاؤں باندھے جائے، 3 پاؤں کھڑے ہوں، جیسے کہ اونٹ کو نہر کرتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا ایک اگلا پاؤں کا گھٹنا جو ہے وہ رسی سے باندھ کر کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں، تو اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور پھر اسے کھڑے کھڑے ہی نیچے سے یہ ماہر آدمی کر سکتا ہے کہ یوں نوک دار ایسے ہوتی ہے اس کی چھری، دونوں طرف سے دھار بنی ہوتی ہے، وہ اس طرح مارتے ہیں گلے کے اندر، اور مارنے کے بعد اس طرح یوں دائیں بائیں کرتے ہیں تو وہ ساری اندر کی رگیں سی کٹ جاتی ہیں، وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ کٹ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تو 63 اونٹ نہر فرمائے تھے، 63، جن میں سے چند اپنے ہاتھ سے اور باقی پھر صحابہ کرام کو دے دیے تھے۔ اور اونٹوں کے ذبح کا بھی کیا معاملہ تھا کہ ہر اونٹ اپنے آپ کو پیش کرتا تھا سرکار کے پاس، چڑھتے تھے ایک دوسرے پہ اونٹ کے، سرکار کے سامنے آ جائیں اور آپ ان کو ذبح فرمائیں، 63 اونٹ۔ اور اس سے اشارہ تھا آپ کی عمر مبارکہ کی طرف، یہ گویا کہ آپ نے صحابہ کرام کو اشارہ کر دیتے کہ ہر سال آپ کی زندگی کے ہر سال کی گویا کہ قربانی آپ نے وہاں دی، تو 63 اونٹ نہر فرمائے۔ تو یہ نہر کرنا عربوں کے اندر رائج تھا، اب بھی یہاں پہ ہمارے یہاں بنس روڈ سائڈ پہ کراچی کے اندر اس طرح نہر کرتے ہیں، جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اس میں ماہر نہیں ہوتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ذبح کریں، اونٹ کو بھی ذبح کر لے۔ لیکن یہ جو جہالت ہے، کہتے ہیں کہ جو اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا کافی ہے۔ گردن اگرچہ اس کی لمبی ہوتی ہے لیکن 3 جگہ سے ذبح کرنا کچھ سنت کریمہ نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کی کروٹیں زمین پر گر جائیں، یعنی وہ خود جانور نیچے گر جائے، ذبح ہو گیا، اب جانور نیچے کیا گر گیا، تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس میں سے بھیک مانگنے، صبر سے بیٹھنے والے، قناعت کرنے والے کو اور مانگنے والے کو کھلاؤ۔ تو اس میں گوشت کی تقسیم کا بھی ایک اشارہ مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کھاؤ۔ تو یہ گوشت کے دیکھیں سنت کے مطابق 3 حصے ہوتے ہیں، کرنے چاہیے، مستحب ہے، نہ بھی کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ تو یہ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، یہ گویا کہ اپنے لیے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور قناعت سے بیٹھنے والے کو دو، یہ جیسے دوست احباب رشتہ دار ہے، کوئی مانگتے تو نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھے ان کو دے دیا۔ اور تیسرا وَالْمُعْتَرَّ، اور بھیک مانگنے والے کو، طلب کرنے والے کو دو، یہ بیچارے غریب لوگ ہیں۔ تو اس طرح تینوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کر دیا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ کذالک، اسی طرح سخرناہا لکم، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر اختیار کرو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں اگر ایک گدھا بھی بدک جائے
تو قابو میں نہیں آتا ہے، اسی طرح گھوڑا بدک جائے تو قابو میں نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا کہ ہاتھی جہاں پر سدھا لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ جاتا ہے، شیر سرکس کے اندر دیکھیں جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے لیکن کیسے بلی کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح گھوڑے، گدھے وغیرہ، گائے، بھینس، بیل، جہاں پہ آپ اتنے بڑے بڑے بیل ہیں جہاں رسی سے کھینچو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو مسخر کیا۔ یا آپ کا کمال کوئی ہے وہ ایک جھٹکا مارے تو چودھری صاحب اڑ کے جائیں وہاں پہ کھیت کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے، تو یہ اللہ کا کمال ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی اتنے لہیم شہیم جانور جو 50 انسان بھی قابو کرنا چاہیں تو نہ قابو میں آئے، اور ایک چھوٹا سا بچے کے ہاتھ میں رسی دے دو جانور پیچھے 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 بچے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے رب نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور مخلوق کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، لیکن کون اس پہ شکر ادا کرے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان قربانیوں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچیں گے، اور لیکن پہنچتا ہے اس تک تمہارا تقوی، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، جتنا تم نے اپنی نیت کو دوسروں سے صاف کر کے اللہ کے لیے جانور ذبح کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، کیونکہ گوشت تو ہم کھا جاتے ہیں، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے، زمین پہ بہہ جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں چیزیں تو نہیں پہنچتی، اللہ کے ہاں پہنچتا ہے ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری نیت، اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اشارہ کیا کہ جانور ذبح کریں تو خالی گوشت کے لیے نہ کریں، نفع کے لیے نہ کریں، کسی کی قلبی خوشی کے لیے نہ کریں، بڑے پن کے لیے نہ کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کریں تو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کذالک سخرھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں دے دیا، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر تکبیر کہو، بڑائی بیان کرو کہ جس کی اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی اس پر تکبیر بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وبشر المحسنین، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم جانور ذبح کریں تو اس پہ تکبیر پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اس لیے مسخر کیا تاکہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کے لیے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہی ہدایت دی ہے، یہی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اللہ کا نام ذکر کریں، تو لہٰذا قربانی کے وقت ذکر اللہ کا نام ذکر کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جہاں کہیں شریعت نے فرمایا کہ کہو یا پڑھو تو اتنی آواز سے کہنا، اتنی آواز سے پڑھنا لازم ہوتا ہے کہ اپنے کان سن لیں۔ لہٰذا اگر کسی نے جانور کو ذبح کیا، ہونٹ بند ہیں، دل ہی دل میں اللہ اکبر کہہ کے اس نے ذبح کر دیا تو یہ جانور ذبح نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، اس لیے بلند آواز سے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ بلکہ فقہاء نے لکھا کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کسائی ہوتا ہے وہ مالک سے کہتا ہے جی آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، اور دونوں کے ہاتھ چھری پر ہوتے ہیں، تو مالک تو ڈر رہا ہوتا ہے بیچارہ، تھوڑا تھوڑا چلاتا ہے، اور قصائی پھر باقی پورے طاقت سے کر دیتا ہے۔ تو جن دو کے ہاتھ چھری پر ہیں ان دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے، مثلا قصائی سوچے کہ جی صاحب نے پڑھ لیا چھوڑ دیتا ہوں، یا صاحب نے سوچا کہ قصائی نے پڑھ لیا تو میں کیا کروں گا بسم اللہ پڑھ کے، تو یہ جانور حرام ہو جائے گا، یہ حلال نہیں رہے گا۔ لیکن کہا گیا، کیا کہا گیا ہے کہ جن کے ہاتھ چھری پر ہوں، لہذا کسی نے دم پکڑی ہوئی ہے، کسی نے پیر پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے سینگ پکڑے ہوئے ہیں، تو ہر ایک پہ کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل ذبح میں شریک نہیں ہے، یہ تو جانور کو قابو کرنے میں شریک ہیں، فعل ذبح چھری سے ہوتا ہے۔ تو جن دو کے ہاتھ چھری پر ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے کہیں کہ اپنے کان سن لیں۔ اسی طریقے سے آپ کبھی مرغی وغیرہ لینے جائیں تو ذرا اس کو کہہ دیا کریں مرغی والے کو، بھائی ذرا بلند آواز سے تکبیر پڑھنا۔ ویسے عموماً ماشاءاللہ یہ پڑھ دیتے ہیں، میرا تو مشاہدہ یہی ہے، یہ شاید وہ ہم جیسوں کو دیکھ کے بلند آواز سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ یہ غفلت بھی دیکھی گئی ہے کہ منہ میں پان بھرا ہوا ہے، اس کے گٹکے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ پکڑی مرغی، یہ کیا پھینک دیا، کاٹا اور یہ پھینکی، یہ کاٹا پھینکی،
تو اب جب منہ میں پان بھرا ہوا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا کیسے؟ اس کا مطلب وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے۔ تو اس قسم کا کوئی ہو شخص تو اس کو آپ کہیں کہ نہیں ہمارے سامنے آپ اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں کہ ہمیں سنیں، تو پھر ہم جانور کو صحیح حلال مانیں گے، ورنہ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور ہمارے لیے پیدا فرمائے، ان کا بنیادی مقصد ایک گوشت کا حصول ہے، اس سے ہم دیگر فائدے حاصل کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اون حاصل کرتے ہیں، پھر سامان وغیرہ لاد کر ہم لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ مختص رکھی ہیں۔ تو یہ چونکہ نفع ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمائے، دیکھیں جیسے فرمایا کہ لکم فیہا خیر، ان جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تو لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھ دی، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان جانوروں کے گوشت سے نفع اٹھانا یہ ہمارے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، اور میں اس کا رد کر ہی چکا ہوں کہ جو پھر اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی جانوروں کو ذبح کرنا ایک طرح کا ظلم لگتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہم جانور کو ذبح کریں، تو پیارے بھائی جانور پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم ان کو کھائیں، ان سے نفع حاصل کریں، تو اس لیے اس میں کوئی شرعی لحاظ سے قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اسی سورہ حج میں ہے اور پیچھے کچھ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج ہے، آیت نمبر 27 ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کیجئے، یعنی کہیں کہ حج کرنے آئیں، یأتوک رجالاً، تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور ہر دبلی وہ آئیں گے پیدل چلتے ہوئے، اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، یعنی دور دور سے جو اونٹنی آتی ہیں ان پہ چل کر وہ آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنا فائدہ حاصل کریں جانوروں سے بھی اور حج کے ذریعے بھی، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لے مخصوص دنوں میں، جن دنوں کو وہ جانتے، یعنی وہ قربانی کا ایام مراد ہیں کہ ان میں مخصوص دنوں میں وہ نام لے، کس پر؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے زبان چوپائے ان کو عطا فرمائے۔ تو بوقت ذبح مخصوص دنوں میں، مخصوص دن کون سے ہیں؟ 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، ان میں جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر وہی اللہ نے اس مقام پر بھی اسی مضمون کا اعادہ فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ یہاں پہ 2 کا تذکرہ ہے، ایک خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ، تنگ دست کو کھلاؤ۔ تو گویا کہ ان گوشت کے اندر ہم 3 حصے کر سکتے ہیں، جسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، یہ بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ اور یہ میں حدیث بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع میں جب یہ قربانی کے نئے نئے ایام تھے، لوگ مدینہ منورہ آئے اور تنگ دستی بہت زیادہ تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بالکل گوشت اپنے پاس جمع نہ رکھو۔ تو لوگ بس اسی دن سارا بانٹتے تھے، تو ہر ایک کے پاس گوشت پہنچا۔ پھر جب اللہ نے وسعت عطا فرمائی اور سب کے پاس کثرت مال ہو گئی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تمام کا تمام گوشت صدقہ کر دو، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو سارا گوشت اپنے پاس رکھو اور چاہو تو تقسیم کرو۔ تو اسی سے پھر فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ اگر مسلمان چاہے تو سارا کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو وہ سارا کا سارا تقسیم کر سکتا ہے، اور چاہے تو یوں کر لے کہ اپنے پاس بھی رکھے اور غریبوں میں تقسیم بھی کرے۔ بلکہ فقہاء اسلام نے یہ تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست آدمی ہے، یعنی غریب ہے، وہ عام دنوں میں گوشت نہیں کھا سکتا اور اب جانور ذبح کرتا ہے، لے آیا ہے جانور، تو اس کے لیے تو افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ سارا کا سارا گوشت اپنے پاس جمع رکھے، تقسیم نہ کرے، تاکہ بچے کھا لیں، گھر والے کھا لیں، زیادہ دن تک چل سکتا ہے گوشت۔ کیونکہ عرب لوگ گوشت کو سکھا کر کھاتے تھے، ان کی ٹیکنیک تھی، وہ سکھا لیتے تھے دھوپ میں نمک وغیرہ لگا کر، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو بھون کے کھاتے رہتے تھے، تو عرصہ دراز تک چلتا تھا۔ ہمارے یہاں فریج کا سسٹم ہے، ریفریجریٹر ہے، تو اس میں ہم رکھ سکتے ہیں، اس کی شرعی لحاظ سے اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا